ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فساد کہتے ہیں ہر مصیبت، آفت، تکلیف، کسی بھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آفت اور مصیبت کو فساد کہا جاتا ہے۔ تو فساد جو ہے یعنی مصیبتیں اور آفتیں خشکی اور سمندر ہر جگہ میں آ گئی ہیں۔ خشکی آپ کو معلوم ہے میدانی علاقے، صحرائی علاقے، پہاڑی علاقے، اور سمندر سے مراد جو سمندر کے اندر جزیرے ہیں، اسی طرح ساحلوں کے اوپر جو آبادی قائم ہے، اسی طرح جو کشتیوں کے اندر، بحری جہازوں کے اندر لوگ مہینوں مہینوں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو مخلوق ہے، سارے کے سارے انسان جو ہیں، ان سب کے اوپر آفات اور پریشانیاں نازل ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں نازل ہوئی ہیں؟ آگے اللہ فرما رہے ہیں بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں نے کمائی کی ہے نا اپنے ہاتھوں سے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے، برے اعمال کر کے، ہر وقت اللہ کی نافرمانیوں میں مشغول رہتے ہیں، اللہ نے ان کی نافرمانیوں کو دیکھ کر ان کے اوپر یہ آفات نازل کی ہیں، لیذیقہم بعد الذی، تاکہ وہ اپنے اعمال کا مزہ چکھ لیں۔ جو انہوں نے برائیاں کی ہیں وہ اپنے اعمال کا مزہ چکھ لیں۔ مقصد کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، کہ یہ اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں۔ مصیبت آئے گی تو دعائیں کریں گے، مصیبت آئے گی تو اللہ کے سامنے گر گڑائیں گے، مصیبت آئے گی تو حج، عمرے، زکاتیں دیں گے، صدقے دیں گے، نمازیں پڑھیں گے۔ اور اگر مصیبت آنے پر بھی کوئی اللہ کی طرف نہیں آتا تو اس سے بڑا بے وقوف اور اس سے بڑا جاہل انسان کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آفات، یہ مصیبتیں، اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ میں بندوں پر بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب نازل کرتا ہوں۔ کس مقصد کے لیے؟ لوگ میری طرف آئیں، رجوع کریں، میری ناراضگی جو ہے اس کو سمجھے میں ناراض ہوں، مجھے منائیں۔ یہ مقصد ہے آپ کے اوپر مصیبتیں نازل کرنے کا، تکلیفیں نازل کرنے۔ اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے آپ کو مصیبتوں میں بھیجنے کا، یہ آپ کے اپنے عمل ہیں جو اب دن رات میں بھی آپ بھی جو کرتے ہیں برائیاں، اس وجہ سے اللہ ہمارے اوپر یہ چھوٹے عذاب نازل کرتے ہیں۔ ہمیں مال کے اندر، ہماری اولادیں، ہمارے گھر بار، پریشانیاں اس لیے آتی ہیں جو ہم کماتے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے اللہ کا؟ کہ اللہ محبت کرتے ہیں بندے سے کہ یہ کسی طرح میری طرف رجوع کریں، مجھے منائیں، میں مان جاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مقصد ہے اللہم یرجعون، کہ لوگ میری طرف آئیں، مجھے بلائیں، مجھ سے دعائیں کریں، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ مقصد ہے ان کے اوپر یہ عذاب نازل کرنے کا۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ۔ سب سے بڑا فساد اور سب سے بڑی آفات اس وقت آتی ہیں جب کوئی قوم شرک کے اندر مبتلا ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا، زمین میں چلو، سیر کرو، آبادیوں کو دیکھو، ملکوں کو دیکھو۔ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ، ان لوگوں کے انجام کو دیکھو جو تم سے پہلے گزرے تھے۔ کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ تو ان کے حالات دیکھو، اللہ نے ان کو کس طرح تباہ کر دیا، ان کی کوئی نشان بھی باقی نہیں اللہ نے چھوڑا۔ تو سب سے زیادہ اللہ کو غصہ آتا ہے مشرک انسان کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ سب سے زیادہ پریشانیاں اس وقت آتی ہیں جب قوم کے اندر شرک آ جائے، اور ایسی قوم کو پھر اللہ صفا ہستی سے بھی مٹا دیتے ہیں جب ان کا شرک حد سے بڑھ جاتا ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، اللہ فرما رہے ہیں اپنے چہرے کو سیدھے دین کے لیے قائم کریں۔ سیدھا دین کون سا ہے؟ جو فطرت ہے، اور وہ فطرت کیا ہے؟ توحید، ٹھیک ہے نا۔ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اپنی حاجات اس کے سامنے رکھنا، مشکلات میں اس کو پکارنا، یہ ہے دین، ٹھیک ہے، جس کو دے کر انبیاء کرام کو اللہ نے بھیجا۔ اللہ فرما رہے ہیں اپنے چہرے کو اس دین پر قائم رکھیں۔ فَأَقِمْ، تو سیدھا کریں، وجہ کا اپنے چہرے کو، للدین القیم، سیدھے دین پر۔ من قبلی، اس سے پہلے کہ ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اللہ کی طرف سے ایسا دن آ جائے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہے اللہ کی طرف سے بھی، یعنی قیامت کا دن۔ یومئذ یصدعون، اس دن سب کو الگ الگ کر دیا جائے گا، کفار کو اور ایمان والوں کو، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ پھر ملے گا نہیں وہاں پر، ایسی جدائی وہاں پر ہو جائے گی۔ من کفر فعلیہ کفر ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون،
جس نے کفر کیا ہے اس کا کفر کا وبال اور سزا اسی کے اوپر ہوگی، اور جس نے نیک اعمال کیے ہیں اس نے اپنے نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے ہی سب کچھ کیا، اپنی مہمان نوازی کے لیے کیا۔ یعنی یہ نہ کہیں کہ اگر وہ کر رہا ہے تو میں بھی کروں گا۔ من کفر فعلیہ کفر، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، شرک کرے گا، کفر کرے گا، اس کا وبال اسی کے اوپر آنا ہے۔ جس نے نیک اعمال کرنے ہیں اس کی جزا اسی کو ہی ملنی۔ تو اپنے دوستوں کے پیچھے لگ کر اللہ کی نافرمانیاں کرنا یہ بیوقوفی کی علامت ہے، ٹھیک ہے نا۔ دل میں اگر نیکی کا جذبہ ہے تو یہ سوچنا کہ اگر یہ کرے گا پھر میں کروں گا، تو یہ نہیں بھائی۔ ہاں یہ ہے کہ کسی کو دیکھ کر نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو آپ کے اندر، کسی کو دیکھ کر برائی کی آپ کے اندر خواہش پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آ گئی ہے تو اس کو پیچھے کر دیں، کیونکہ اس نے من کفر فعلیہ کفر ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ ایمان والوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو اپنے فضل کے ساتھ بدلہ دیں گے۔ جنت کے اندر نیکیوں کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ سمجھ آئی بات کی؟ اگر ہم سمجھیں کہ نیکیوں کے ساتھ چلے جائیں گے تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے کسی گناہ پر اللہ نے پکڑ لیا تو وہاں جواب نہیں آئے گا۔ یہاں وکیل انسان ہے نا، انسان ہے، بے گناہ کو پکڑ لیتا ہے اور ایسے ایسے اسے سوال پوچھتا عدالت میں، وہ بے گناہ کو گناہگار بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، وہ ایک انسان کا ذہن ہے۔ اللہ تو بڑے انصاف کرنے والے ہیں، اللہ سے تو ایسی توقع نہیں ہے، لیکن ہماری برائیاں اتنی بڑی ہیں کہ اللہ نے کسی گناہ پر پکڑ لیا تو وہاں پر جواب نہیں آئے گا۔ تو یہ ہے کہ نیکیوں کے ساتھ اللہ کی رحمت کی بھی دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اوپر رحمتیں کرے، ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے بھی یہی کہا تھا نا کہ میں بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی جاؤں گا، کوئی بھی انسان اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی؟ کہا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کے رسول کا مقام اس کے برابر تو کوئی نہیں۔ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی یہ کوشش اور دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے اوپر بھی اللہ رحمتیں کرے اور اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس میں لے جائے۔ انہ لا یحب الکافرین، اللہ کفر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتے جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں۔